جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر اس کو تقویت ملتی ہے، پھر بے شک وہ فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، تو ہر نماز جو ہے اس کے لیے بھاری نہیں ہوتی، وہ اپنی نیت کو قربان کر دیتا ہے کیونکہ اس کی روح طاقتور ہے۔ تو انسان کا جو دار و مدار ہے اس کی روح کے اوپر ہے۔ جو انسان کلمے کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں جب نکلتا ہے، جسم کے اعتبار سے طاقتور ہے تو وہ کبھی بھی لڑ نہیں سکتا جب تک کہ اس میں ایمانی جذبہ نہ ہو، اس کی روح طاقتور نہ ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ سبق دیا ہے کہ اگر ہم نے روح کو طاقتور بنانا ہے تو قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب انسان کے پیچھے خواہشات ہیں، خواہشات کے پیچھے لگ کے بھی انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کے انوارات سے، اللہ کی برکت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ انسان راحت کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا میں جتنی بھی راحت کی جو چیزیں ہیں میں اس کو خرید لوں، اس کو جو ہے وہ میں لے لوں تاکہ مجھے راحت مل سکے۔ لیکن خدا کی قسم ہے، دنیا میں جتنی بھی راحت کی چیزیں ہیں اگر وہ ساری کی ساری خرید بھی لے، لیکن اصل اگر اس کی روح کمزور ہے تو پھر اس کو راحت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا تو بڑے خزانوں کا مالک تھا، سونے چاندی زیورات بے شمار اس کے پاس، اس نے گارڈ رکھے ہوئے تھے اور ایک پورا ایک گھر تھا جس میں اس کے زیورات، چاندی، سونا، طرح طرح کے جو ہے وہ یعنی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس آدمی کو میں نے پہرے دار بنایا ہوا ہے کیا وہ چوری تو نہیں کرتا؟ کیونکہ جب انسان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اگر اس میں سے جو چند چیزیں بھی لے لیں اس میں چوری بھی ہو جائے تو اس کو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے دل میں، یہودی کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو پہرے دار ہے جس کو میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے اپنے خزانے کے اوپر، تو میں اس کا پتہ کروں کہ کہیں یہ چوری تو نہیں کرتا میرے خزانے کو۔ تو اس کے پاس چابی تھی، مالک تھا، اس نے دروازہ کھولا تو وہ بہت قبریں تھے جہاں وہ خزانے بھرے پڑے تھے۔ تو اس وقت وہ گارڈ وہاں پہ موجود نہیں تھا جب وہ یہودی جو ہے وہ داخل ہوا کمرے میں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گارڈ آیا، اس نے دیکھا، بڑا پریشان ہوا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس نے بند کر دیا۔ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ مالک جو ہے وہ اندر چلا گیا، تو اس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اب اندر گیا ہے، سونا چاندی زیورات ہر چیز دنیا کی موجود ہے، لیکن اس نے جب وہ اپنا دور پورا کر کے آیا دیکھا دروازہ باہر سے لاک، وہ دروازہ بجا بھی رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، لیکن باہر آواز نہیں جا رہی۔ اتنا مضبوط اس نے جو ہے وہ محل بنایا ہوا ہے، اتنا مضبوط کمرے بنائے ہوئے ہیں، باہر آواز نہیں جا رہی، وہ بیچارہ اندر ہی جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ اب کیا ہے، سونا پڑا ہوا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، اس کو بھوک لگی ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ انسان کو بھوک لگے تو سونا کھائے تو اس کی بھوک مٹ سکتی ہے؟ نہیں مٹ سکتی۔ وہاں پہ اس کو پیاس لگی ہے،
چاندی پڑی ہوئی ہے، وہ چاندی کو کھا لے، کیا اس کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ پیاس کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے۔ بھوک کس سے بجھتی ہے؟ کھانے سے۔ وہاں زیورات ہیں، سب کچھ ہے موجود، لیکن کھانے کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، حالانکہ اتنا وہ مالدار ہے، لیکن وہ تڑپ تڑپ کے وہی اس خزانے میں ہی اس کی موت واقع ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان ہر چیز دنیا کی راحت کے لیے خرید سکتا ہے، لیکن یہ راحت اور یہ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مال و دولت سے انسان امیر تو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ جب انسان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو وہ سونے کی طرف نہیں کبھی بھاگے گا، چاندی کی طرف کبھی نہیں بھاگے گا، وہ کھانے کی طرف، پانی کی طرف بھاگے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے، ایسی بے وفا ہے کہ دنیا کی ہر چیز راحت والی ہم خرید لیں، لیکن اگر ہم اس چیز سے راحت حاصل کرنا چاہیں تو راحت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا جو سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، وہ سارے کا سارا اپنی عبادت کے اندر، اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، یہ مال و دولت کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوپہر کا وقت ہے، بھوک ستا رہی ہے، باہر نکلے تاکہ کوئی انتظام ہو جائے کھانے کا، پینے کا۔ جب راستے میں جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، تھوڑی دیر چلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے میں باہر گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا ابو بکر کیا مسئلہ ہے، عمر کیا بات ہے کہ آپ باہر نکلے ہوئے گھر سے؟ میں کہ بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے۔ جب آپس میں ایسے باتیں ہو رہی ہیں تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار سے تشریف لا گئے۔ تو تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، دوپہر کڑی دھوپ ہے، آپ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ بھوک نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے بہت تنگی آ رہی ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سے پتا چلا، ہر ایک نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کھڑی دھوپ میں اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، میرا ایک دوست ہے، انصاری صحابی ہے، اس کا باغ ہے، اس کے باغ میں جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہمیں جا کے کچھ مل جائے کھانے کے لیے۔ وہ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی وہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کی اہلیہ وہاں پہ موجود ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باغ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی خوشی کی انتہا، کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ فرمایا کہ بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو کہ یہ بکری کا ایک بچہ ہے، اس کو ذبح کر لو، میں کہ ہاں اس کو ذبح کر لو۔ تو جب تک وہ گوشت بن رہا تھا، کیونکہ وہ باغ تھے، کھجوروں کے باغ تھے، طرح طرح کے پھلوں کے باغ تھے، انہوں نے تازہ کھجوریں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد گوشت جو ہے وہ پک کے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے جو ہے جب کھایا تو خوشی ان کے چہروں پر واضح ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نعمت آپ کو جب ملی ہے، اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے۔ حالانکہ اگر انسان دیکھے، تھوڑا سا سوچے کہ بھوک تھی،
پیاس تھی تو جس کی وجہ سے گھر میں رہنا دشوار ہو گیا تھا، بھوک نہیں برداشت ہوئی جس کی وجہ سے باہر تشریف لائے، لیکن جب بھوک مٹانے کے لیے کچھ ملا اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی تاکہ ان کا دنیا کے اوپر، دنیا کے اسباب کے اوپر یقین نہ آئے، یقین نہ آئے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین فوراً جائے کہ یہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم دن میں کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، تو ہمیں سوال نہیں ہوگا، ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ سوال ضرور ہوگا۔ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو اللہ کو وہ انسان بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔